بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دھن ننگے پاؤں لڑکڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے سادہ لباس میں ایک پروقار شخص کھڑا تھا۔ مالک نے اکتائی لہجے میں کہا، معذرت چاہتا ہوں، سب ملازم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک پلٹتا، اجنبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام بہت اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چون کر کہا، بولیے، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے پاؤں تک سامنے لڑکڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہے؟ مالک نے اکتائی لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک ہے؟ اجنبی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سماوات نے مجھے کہا ہے کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی تھی وہی عزت رہتے دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھن چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندی کے ڈھیر پر پڑی، ایک کاغذ پر پڑی جس پر اسم اللہ لکھا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور پاک جگہ رکھ دیا اور کہا، اے مالک عرش العظیم، یہ جگہ تو بشر کا مقام ہے، تمہارا نہیں۔ بس یہی آداب بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئے۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر آپ نے ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ آپ جن گلیوں سے گزرتے تھے، ان گلیوں میں چوپائی بھی پیشاب نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں گندے نہ ہو۔ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ دوستو، آپ بھی کوشش کریں کہ کہیں اخبار یا کاغذ کی کسی ٹکڑے پر اللہ پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مقدس ہستیوں کا نام نظر آئے تو اسے کسی پاک جگہ پر رکھ دیا کریں۔